السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان منصور ضیاء اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں ہوں پاکستان۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام میں جس مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں یہ ایک مشہور اور معروف سیاستدان ہیں۔ یہ ایک بہت اچھے دانشور بھی ہیں، یہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ علم و ادب سے ان کی گہری وابستگی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سندھ کے سابق وزیر داخلہ MQM پاکستان کے سینئر رہنما جناب رؤوف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم رؤوف صدیقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ نے میرا حال پوچھا تو مجھے اپنے مام جان کا ایک شعر یاد آیا صحیح ارشاد فرمائیے کہ جب کسی نے ہم سے پوچھا کیوں رشید اچھے تو ہو، جب کسی نے ہم سے پوچھا کیوں رشید اچھے تو ہو، بزدلی تیرا بھلا ہو ہم کو ہاں کہنا پڑا۔ صحیح، بہت خوب، بہت عمدہ۔ رؤوف بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئے سال میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اور 2020 جو گزرا ہے یہ سال میرے خیال میں شاید کوئی بھی نہیں بھول پائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، دنیا کو جو معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ نئے سال میں ہم داخل ہو گئے، یہ سال سب کے لیے اچھا ہو۔ آپ گزرے ہوئے سال کے بارے میں کیا کہیں گے اور جو نیا سال آیا ہے اس کے لیے کیا دعا کریں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہے کہ انسان کو آپٹمسٹک ہونا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے۔ 2020 کیسا گزرا تو 2019 کیسا گزرا، 2018 کیسا گزرا، پچھلے آپ گنتے چلے جائیے تو ہر گزرتا ہوا سال اپنے ساتھ بہت تباہی اور بربادی کے ساتھ۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جتنا نقصان اٹھانا پڑا اس کی وجہ سے تو شاید ہم کبھی نہ بھول پائیں۔ نہیں تو یہ کووڈ-19 اس سے پہلے بھی تو وبائیں آتی رہی ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر اس کو جواز بنا کر اتنا مس مینج کیا ہے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنلی اس کو سیاست کی نظر بھی کرنا تھا۔ یہ تو ایک طے شدہ امر تھا کہ اب ہم نے 2019 میں، 2020 میں، 2023 میں کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک جواز مل گیا اور اس کو اتنا مس مینج کیا کہ ہزاروں کی، لاکھوں کی جانیں ضائع ہو گئیں، اور پھر طرح طرح کے افواہیں اور طرح طرح کے معاملات، طرح طرح کی منصوبہ بندی اس بیماری کو سامنے رکھ کے طے کی گئی ہے۔ میں نیشنل بھی کہہ رہا ہوں، انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو اتنی بری طرح مس مینج کیا گیا ہے۔ ایسا تھوڑی یہ بیماریاں تو ہر دفعہ ہر دور میں آئی ہیں، ہر دفعہ آتی ہیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی انسان پہلی دفعہ ماسک بنا کے تھوڑی لگا کے گھوم رہا ہے۔ آج سے 70 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا، اس سے 120 سال پہلے بھی ایسے اس زمانے کے 100 سال کے حساب سے دیکھا ہے ایک نئی بیماری اس طریقے سے دنیا میں جنم لیتی ہے۔ یار یہ تو وہ بیماری ہے نا جو آپ گن رہے ہیں، اس سے زیادہ تو لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں دیگر بڑی بیماریوں میں، جو آپ کی اپنی مین میڈ بیماریاں ہیں۔ اپنے تجربات کی بھیٹ چڑھا دیا آپ نے اس کے ماحولیاتی نظام میں آپ نے خلل ڈال دیا۔ تو یہ جرم ہم نے تھوڑی کیا تھا یار، یہ تو جرم وہ مہذب تہذیب کے امین جو اپنے آپ کو آج کہتے ہیں، انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ تو یہ حالت تو روز بروز، اگر اس کے اندر سے سیاسی اور پولیٹیکلی انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں، اگر اس کو ویکیوم کر لیا جائے تو یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آج اتنے ترقی یافتہ دور میں۔ نئے سال کے حوالے سے ہر آدمی کی ایک نئی امنگیں ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ گولز بناتا ہے۔ وہ آپ نے نئے سال کے حوالے سے کیا گولز بنائے جن کو اچیو کرنا آپ کو لگتا ہے کہ باقی ہے؟ نہیں، میں تو ایک سال تو بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، میں تو ہر لمحے اب اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور دکھ پریشانی اور مصائب سے بچنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ انسان اپنی ترجیحات تبدیل کرتا رہتا ہے، یہ واحد مخلوق ایسی ہے جو اپنی ترجیحات تبدیل کرتی ہے۔ تو آپ کو اپنی ترجیحات تبدیل کرنا چاہیے، اور میری ذات تو خیر کوئی میٹر ہی نہیں کرتی کوئی۔ میں بحیثیت ایک پاکستانی جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا بحیثیت ایک مسلمان جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ یہ عہد کر لیں، چلیں اسی کو بہانہ بنا لیں کہ نیا سال آیا ہے، تو وہی کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو ویکیوم کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، ہم عصبیت اور تعصب کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ہم ایک اللہ کی وحدانیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بتائے ہوئے وہ تمام اصول اپنائیں گے جو
ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو فائدہ پہنچائے. ہم بزدلی، نکما پن اور سستی اور کاہلی کو اپنے اندر سے نکال دیں تو ہم ایک بہترین معاشرے کے ساتھ شروعات کر سکتے ہیں. لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمارے جو مسلمانوں کے خاص طور پہ اور خاص طور پہ پاکستان میں اہل علم، اہل دانش، خواہ وہ ایک بھاری اکثریت علماء کی ہے، بھاری اکثریت شاعر اور ادیب کی ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی. صحیح. اچھا روب بھائی یہ بتائیں کہ آج کل ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں سیاست میں زیادہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، ٹی وی کے ٹاک شوز میں بھی آپ کو کم دیکھ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا آپ نے سوچ لیا ہے؟ کیا وجہ ہے، کیوں نظر نہیں آتے اب زیادہ؟ نہیں، سیاست سے تو کسی کو بھی کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. ہر فرد کا یہ فرض ہے. اگر اس کو بدنام کر دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سیاست تو اچھی بھی ہوتی ہے نا، سیاست اچھی ہی ہوتی ہے. اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سیاست سے کنارہ کش ہو کے یعنی عوام کو چھوڑ دیا جائے، یعنی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کے مسائل سے دل برداشتہ ہو جائے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم اس زمین کے رب تھوڑی ہیں. یعنی ابھی ہم اپنے پارٹی کے معاملات میں فل طریقے سے ایکٹیو ہیں آپ؟ میکسیمم میں بہت ساری جگہوں پہ لا تعلق ضرور ہو جاتا ہوں، لیکن بے خبر نہیں رہتا. صحیح. چاہے وہ پارٹی کے معاملات ہوں، چاہے وہ ملکی معاملات ہوں، چاہے وہ شہر کے معاملات ہوں یا دنیا بھر کے معاملات. صحیح ہے. روب بھائی آپ کی عام زندگی کے حوالے سے اور سیاسی جو آپ کا ایک عرصہ گزرا ہے اس حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے، لیکن پہلے ہمیں ذرا یہ بتائیں اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، بچپن آپ کا کہاں گزرا ہے، بہن بھائیوں میں آپ کا کون سا نمبر ہے؟ اصل میں ہمارا جو ننیال ہے اس کا تعلق اہل جنوں سے ہے، اور حضرت امیر مینائی، حضرت علامہ ناطق لکھنوی اور رحمان بابا اور بہت ساری، حضرت لطف اللہ شاہ صدیقی عرف العالمیہ. تو یہ ہمارے خاندان کے اور بہت سارے تو اہل جنوں سے رہا، یعنی انقلاب، جدوجہد، ایک بہتر نظام کی جدوجہد. پھر میری والدہ مرحومہ جو تھی وہ انجمن جمہوریت پسند خواتین نواب شاہ سندھ کی صدر بھی تھیں اور ایک دانشور تھیں. وہ میرے فادر کسٹم آفیسر تھے. تو ہم نے اس ماحول میں، میری پلیس آف برتھ بھی نواب شاہ ہے. اچھا. یہ شہر میرے دل میں دھڑکتا ہے. مکہ اور مدینہ کے بعد جب میں اس شہر میں داخل ہوتا ہوں، سکرین سے مڑتا ہوں، تو میرے دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. میں پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں، چاہے وہ زمان اقتدار ہو میرا، چاہے وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے. تو کیونکہ میری والدہ کی قبر ہے وہاں پر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی ہیں. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اچھے کام ہو سکے، اور جو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، جو جدوجہد، تو میری والدہ مرحومہ تو شدید قسم کے اس لسانی اور زمینی اور یہ جاگیردار سرمایہ دارانہ نظام کے سخت خلاف تھی. اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے لیے. لیکن خواتین کی حقوق وہ نہیں جو آج آپ ان انجمنوں میں دیکھتے ہیں کہ فیشن زدہ خواتین جو گاؤں اور دیہاتوں میں جانے سے پرہیز کرتی ہیں، بلکہ فارن فنڈیڈ. ہم نے تو ان ماحول میں آگ. صحیح. اچھا، زمانہ طالب علمی میں آپ کیسے شاگرد تھے؟ ابھی جیسے آپ کی پرسنالٹی ایک ڈیسنٹ پرسنالٹی آپ کی، تو بچپن میں بھی ایسے ہی سوبر تھے؟ عام بچوں کی طرح کچھ شرارتیں وغیرہ بھی کرتے تھے، کوئی ایڈونچر وغیرہ کرتے تھے؟ میں بہت شریف تھا. مجھے کوئی بچپن کا واقعہ یاد ہے؟ کوئی بہت سارے واقعات ہیں، پوری بھری ہوئی ہے. کوئی ایک آدھ اگر یاد ہو شیئر کرنا چاہے لوگوں کے ساتھ تو کون سا کریں گے؟ وہ چلے یہ بتا دیتا ہوں. ایک واقعہ تھا کہ میں رمضان میں مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے. میں روزانہ سحری کے وقت کے بعد اٹھتا تھا میں. تو یہ لوگ سب دروازہ بند کر کے، امی وغیرہ سب سحری کیا کرتے تھے کہ میں نہ اٹھ جاؤں. میں چاہیتا بھی ماں باپ دونوں کا تھا.
اور بڑے بھائی میرے رحیم بھائی جو تھے وہ بھی، پھر اپیا میری سب سے بڑی بہن، انہوں نے پالا امی کے بعد ہمیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ، اور کئی روزے ایسے گزر گئے، تو اچانک مجھے دروازے کی درد سے روشنی نظر آئی. میں اٹھ گیا، میں نے جا کے جیسے دروازہ کھولا تو یہ سب اچھل پڑے. تو مجھے گھر میں گڈو کہتے تھے، ارے چلو چلو کرو سحری کرو. میں نے اس دن امی کی بے چینی دیکھی. آج محسوس کرتا ہوں میں کہ 12 بجے تک امی کی یہ حالت تھی. آتے جاتے مجھ سے کہتی تھیں کہ دیکھو کچھ کھا لو، اپنا روزہ کھول لو، آدھا روزہ. میں کہا نہیں امی، میں پورا روزہ رکھوں. انہوں نے کہا دیکھو ظہر کی اذان ہو جائے گی، پھر نہیں کھولنے دوں گی روزہ. ظہر کی اذان بھی گزر گئی. تو میں اپنے اس پہ بڑا مضبوط تھا، چھوٹا سا تھا جب. تو پھر جب یہ ہوا تو پتہ چلا کہ جلدی جلدی افطاری کا بندوبست لوگوں کو بتانا. پھر ایک تقریب ہوئی، پھر روزے رکھتا رہا میں. پھر شدید گرمی تھی نواب شاہ میں، میں نواب شاہ گیا ہوا تھا، تو ہمارا گھر کراچی میں بھی تھا نواب شاہ میں. تو بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی اور مجھے پیاس کے مارے برا حال. تو میں نے واش روم میں جا کے نا لوٹے سے پانی پیا اور ہونٹ ایسے خشک کر کے واپس آ گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا ماں سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. انہوں نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا. ہاں، وہ چند لمحوں کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ روزہ بہلا بھی رہا ہے ساتھ. صحیح صحیح. تو یہ واقعہ ایسا جو آپ کو یاد رہے گا یہ والا؟ بہت سارے واقعات رہے. اور مطلب ایک ایوریج اسٹوڈنٹ میں رہا، لیکن پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا. میں جب 5ویں کلاس میں تھا تو میں میکسم گورکی کو جانتا تھا، میں لیلن کو جانتا تھا، ہو چی من کو جانتا تھا، چیئرمین ماؤ کو جانتا تھا. یہ میرے فیملی ممبر تھے. صحیح. تو لیفٹسٹ پالیٹکس. جی جی بالکل. ناظرین، یہ رؤوف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت اچھی ان سے گفتگو ہماری جاری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ گفتگو میں کوئی خلل پیدا ہو، لیکن بریک لینا بھی ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا جہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے، چھوٹے سے بریک کا کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. رؤوف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوبارہ اپنی گفتگو کا ان سے آغاز کرتے ہیں. رؤوف صدیقی صاحب، عام طور پر شاعروں کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ جو بھی شخص، ہمارے جو کانسیپٹ بن گیا ہے وہ یہ کہ جو شاعر بنا ہے کہیں نہ کہیں اس کا دل ٹوٹا ہوگا جبھی جو ہے یہ شاعر بن گیا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا، آپ کا دل ٹوٹا ہو جو آپ شاعری آپ نے شروع کر دی؟ کیونکہ آپ کی ہر گفتگو میں شاعری جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. تو کیا وجہ، کہیں دل ٹوٹ چکا ہے آپ کا؟ ایک ردھم موجود ہوتا ہے، صرف اس کو بیان کرنے کا طریقہ اس کو اگر وہ جان جائے تو آ جاتا ہے. اس کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دل اگر بسائے پریشانیاں، دکھ درد جب آتے ہیں تو اس میں نکھار آتا ہے. اور رومانوی شاعری کے لیے ضروری ہے، جو سوال آپ کا ہے کہ رومانوی شاعری کے لیے بہت ضروری ہے. تو میری بھی ایک تخیلاتی محبوبہ. ہاں، یہ آپ نے سن بھی رکھا ہے آپ نے کہ آپ نے ایک تصور میں ایک لڑکی بنا رکھی تھی جو بہت خوبصورت تھی. آپ جب ہنستے تھے تو وہ ہنستی بھی تھی، آپ جب روتے تھے تو وہ روتی بھی تھی. تو یہ بات صحیح ہے؟ ہاں، تو تخیلاتی محبوبہ تھی. کیونکہ دیکھیں، اگر میری تمام نثر یا شعری، ان دونوں اس میں آپ کو انقلاب ملے گا. لوگوں کے مسائل، پریشانیاں، ایک نظام جس پہ کڑتا رہتا ہوں میں. پھر دنیا بھر کے جو بزدل، اور ایک سیریز ہے. یہ نہیں کہ آج کے بدترین حکمران مسلمانوں کے، تو ایک انقلاب کی کیفیت. تو وہ تو جدوجہد میں نے دیکھا، لاشیں اٹھتے ہوئے دیکھے، لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے. پھر ایم کیو ایم کی پوری جدوجہد میں نے تو بہت تکلیف دہ ماحول کو آبزرو کیا. کیونکہ میں نے تو سیاست باہر ہی شروع کی تھی سعودی عرب میں. میں پہلا چیف آرگنائزر تھا اوورسیز کو. میں نے پاکستان کی پالیٹکس، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ بہت ساری چیزوں میں لا تعلق تو ہوتا ہوں لیکن باخبر رہتا ہوں. تو یہاں کی پھر ایم کیو ایم کی جدوجہد میں نے تمام دیکھا. تو میری زندگی مظلوموں کے ساتھ رہی، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، فلسطین کے ہوں، بوسنیا کے ہوں، یا فرانس میں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مظلوم جہاں بھی ہیں. اور اولیت تو ظاہر بات ہے ایک مسلمانوں کی ہے اور ایک اسلام کی ہے. صحیح. اچھا، ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. آپ نے جو ابھی کہا کہ آپ کے تصور میں ایک لڑکی آپ نے بنا رکھی تھی، اب تو ماشاءاللہ سے آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے. تو جو لڑکی آپ نے سوچ رکھی تھی وہ ناراض تو نہیں ہو گئی، کہیں روٹ تو نہیں گئی آپ سے؟ ابھی بھی وہ آتی ہے آپ کے خیالوں میں؟
یار اس سوال کا اس سے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا مجھ سے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے جب سوال کیا کہ آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان پہ کوئی شاعری کی، تو میں بے خیالی میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ بیوی پہ تھوڑی شاعری ہوتی ہے، شاعری تو محبوبہ پہ ہوتی ہے. اور میں سمجھ رہا تھا کہ جب صبح 9 بجے پروگرام تھا تو میری بیگم صاحبہ سو رہی ہوں گی. جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ جاگ رہی تھی اور میرے دونوں شعری مجموعہ ان کے پاس. تو انہوں نے ایک سوال مجھ سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے ایک غزل کے 2 شعر سنائے اور کہا کہ اب نام بتائیں یہ کس کے لیے کہے. پھر 2 شعر اور میں چپ چاپ بیٹھ کے سنتا رہا، کیونکہ میں تو یہ کہہ دیا تھا کہ سغل فہم نہیں ہے وہ. پھر انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی ساری شاعری، آپ نے اتنی مقدس کتابیں لکھی ہیں، تاریخ بیت اللہ، سیرت خیر البشر، اور یہ ساری لکھی ہے، لیکن آپ کی جو ساری شاعری ہے یہ غیر شرعی ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ شرعی تو میں ہوں نا، مجھ پہ آپ نے نہیں لکھا، اور یہ ساری جو ہے غیر شرعی شاعری. تو بھابھی پہ آپ نے کوئی بھی ابھی تک نہیں لکھا، کوئی نظم وغیرہ کوئی شعر کچھ نہیں ان کو کہے آپ نے؟ چند اشعار وغیرہ لکھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ میری زندگی میں آئی اس وقت جب کہ میں اپنے سیاسی دور کے انتہائی دور ابتلا، یعنی درجنوں مقدمات میرے پہ. لڑکی کا ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ جو تصور میں لڑکی اب آتی ہے کہ وہ نہیں آتی. وہ یار اب تو ساری چیزیں روٹ گئی آپ سے. وہ نہیں روٹ کیا گئی، وہ ہم ہی نے جب توجہ نہیں دی. اصل تو بات ساری یہ ہے کہ جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں، گزشتہ 8-5-10 سال سے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ میں عراق، شام میں جو ظلم اور ستم ہوا، جو لیبیا کے اندر ہوا، جو پاکستان میں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے. جب سے کشمیر کا یہ واقعہ ہوا ہے، جب بھی میں سوچتا ہوں تو ایک ٹیس سے اٹھتی ہے دل کے اندر. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے مسلمانوں کے حالات جو ہے بہتر کریں. ہم ویسے آپ کو پیار اور محبت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، آپ بار بار جنگ کی طرف چلے جا رہے ہیں، ہم امن کی طرف لے کر آ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جب بھابھی جب آپ سے کبھی روٹ جاتی ہے تو آپ کیسے مناتے ہیں ان کو؟ آپ کے پاس تو بڑا آسان طریقہ ہوگا، آپ شعر کہہ دیتے ہوں گے اور بھابھی آرام سے مان جاتی ہوں گی. نہیں، اس کے لیے منانے کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. اور دوسری بات ہے کہ بیگمات جو ہوتی ہے نا، بیگم، وہ میں آپ سب لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بنیادی طور پہ آپ کا آئینہ ہوتی ہیں. میں نے آج تک لوگوں سے اپنے بارے میں سنا، اچھے الفاظ سنے، اچھی باتیں سنی، لیکن میں کتنا خراب انسان ہوں یہ میری بیگم نے مجھے بتایا کہ میں سست بھی ہوں، میں کاہل بھی ہوں. اور یہ میں لائٹر سائڈ میں کہہ رہا ہوں کہ بیگم اصل بتاتی ہیں پھر آپ کے. چلے آپ اور بھابھی ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں. بچے کتنے رہو بھائی آپ کے؟ میرے 2، ایک بیٹا محمد شیر صدیقی جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدنی منع ہیں وہ، اللہ کا احسان ہے، بڑا کرم. میری دوسری بیٹی 5 مہینے پہلے پیدا ہوئی، اس کا نام ہے شکران صدیقی. شکران ماشاءاللہ، اللہ کا شکر. اور 2 میری بیٹیاں جنہیں میں نے ایڈاپٹ کیا تھا، شامہ صدیقی اور شونا صدیقی. چلے ماشاءاللہ. اچھا رو بھائی، ہر والدین کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں جو وہ بنانا چاہتے ہیں. عموماً سیاستدان ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے بھی سیاستدان ہی بنتے ہیں، یا کوئی اسپورٹس مین ہوتا ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اسپورٹس مین ہی بنے. آپ نے اس حوالے سے اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچ رکھا ہے یا بچوں پہ ہی چھوڑ دیا جو وہ بننا چاہیں وہ ان کی مرضی ہے؟ نہیں، مرضی کیسے ہے؟ مرضی تو یہ ہے کہ ایک عمر کے حصے تک تو ہم نے گائیڈ کرنا ہے نا، اس کے بعد پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ وکیل بنے، لیکن سب سے پہلے وہ ایک بہترین اور ایک اچھا انسان بنے اور سچائی کے ساتھ وہ جدوجہد کریں جو اس وقت امت کے اوپر آئی ہے. وہ اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ جدوجہد کریں. اور میری یہ دعا بھی میں کرتا ہوں کہ انہیں حافظ قرآن بھی ہوں اور فہم ہو قرآن کا، ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور یہ اس دنیا کی جدوجہد کریں، اس میں نکمے اور نکھٹو بن کے حالات کے بہاؤ پہ نہیں بہ جائیں، بلکہ ایک ایسی جدوجہد کریں کہ جس سے اللہ ان سے خوش ہو جائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
خوش ہو جائیں ان سے. صحیح. اچھا روب بھائی، اب تک آپ کتنے مضامین پہ کتابیں لکھ چکے ہیں؟ اور ہم نے سنا ہے کہ جیل میں رہ کے بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں. ہاں، انہوں نے کم وقتوں نے مجھے بے ہنگم کیسوں میں اٹھا کے بند کر دیا تھا، لیکن میں جس نے مجھے بند کرایا، جس نے مجھے بند کیا، میں ان کے لیے بڑے اچھے طریقے سے دل سے ان کے لیے خیر کی دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ سیرت خیر البشر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ میں نے جیل میں لکھی تھی. اگر یہ گرفتار نہیں کرتے، مجھے بند نہیں کرتے، کہاں پوری زندگی میں 5 موبائل فون بھی میرے کم پڑتے تھے کہ ہر وقت لوگوں سے رابطے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رابطے منقطع کرا کے جیل بھیجا، اور پھر وہاں وہ کتاب ہوئی. پھر رات بھر سیرت خیر البشر لکھتا تھا، دن میں سارے قیدی ویدی آتے تھے ملنے کے لیے، پھر جو ججز گھومنے آتے تھے وہاں پہ تفریح دورے پہ آتے تھے تو وہ ہم سے بھی ملتے تھے. صحیح. اچھا روب بھائی، اب ہم کچھ الفاظ آپ کے سامنے لیں گے، آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں کن شخصیات پہ جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں. آپ پہلا ہے ہوشیار، یہ آپ کس کو خطاب دیں گے؟ سیاستدانوں کے حوالے سے اگر ہم پوچھیں. ہوشیار، یا میں کسی کا بھی نام لینے جو آپ ایک کا کہہ دوں گا تو باقی سب ناراض ہو جائیں گے. فی الحال ابھی آپ سارے سبھی سارے سیاستدان صحیح، سبھی ہوشیار ہیں. سمجھدار بھی اس کے اوپر میری ریزرویشن ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ سمجھدار کے اوپر کوئی ہے نام؟ نہیں، اب وہی بات ہو جائے گی نا. اب ایک اچھا، اصول پرست. بہت عجیب سی بات ہو جائے گی کسی کے لیے. اصول تو ہر انسان کو بنانے پڑیں گے. صحیح. مطلب پرست، جو آپ کو لگا کہ یار یہ بڑا صرف مطلب کے تحت مجھ سے اکثریت ہے. زیادہ تر آپ یقین کریں منصور صاحب کہ اگر میں وزیر داخلہ نہیں بنتا، میں بڑا کوستا ہوں بعض اوقات. پہلے میرا ایک گمان تھا کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ ذرا سا کم ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ بہت اور اچھا ہے. اور یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں، لیڈروں میں نہیں، یہ میں نے زندگی کے شعبوں میں. لیکن جب میں اس سنگاسن پہ بیٹھا اور میرے پاس انفارمیشنز آنے لگیں، یقین جانے یہ ہاتھ ملاتے ہیں نا آپ سے، تو آپ کو بڑا کمتر سمجھ کے ہاتھ ملاتے ہیں. اگر ان کی آپ سے غرض ہے تو یہ آپ کو گلے بھی لگائیں گے. نام نہیں لیں گے کسی کا بھی؟ ان میں سے کچھ ہے نام؟ یار اچھا نہیں لگتا. اچھا چلے، یاروں کا یار کس کو خطاب دیں گے آپ؟ جو آپ کو لگا ہو کہ یار میں جیسے بھی صورتحال ہے یہ بندہ ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے، اچھی طرح ملتا ہے. یاروں کا یار جسے ہم کہتے ہیں. انفرادی طور پہ کسی پہ رائے دینا، سبھی اچھے ہیں یار. اچھا سنیں، آپ کے ان سارے سوالات کا سارے ہی اچھے ہیں سوائے میرے، باقی سب اچھے ہیں. صحیح. اور لیکن اتنے بھی اچھے نہیں ہیں کہ میں لوگوں کو غلط رہنمائی دوں کہ جی سبھی اچھے ہیں. جن کو آپ نے دیکھ لیا ہے، جن کو آپ نے آزما لیا ہے، جن کے جھوٹ فریب دھوکہ جس نے انہیں دیکھ لیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش. صحیح. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کس میئر کراچی نے کراچی کی تعمیر و ترقی میں زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے؟ پہلا نام ہے فاروق ستار، دوسرا نام ہے مرحوم نعمت اللہ خان صاحب، تیسرا مصطفیٰ کمال یا وسیم اختر. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جو 3 نام ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار بڑی محنت کی، مصطفیٰ کمال انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی جانفشانی سے اور سنسیئر ہو کے کام کیا. نعمت اللہ صاحب کے لیے میں کہوں کہ عمر کے اس حصے میں بھی میرا ان سے بڑا قریبی تعلق رہا. اس دوران میں ہوم منسٹر تھا اس وقت، تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اس عمر کے اس حصے میں بھی. لیکن میں چونکہ ایم کیو ایم کا ہوں اور یہ 2 میئر کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، فاروق ستار ان کی، یہ رات دن کام کرتے تھے، بڑی محنت اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرتے تھے. لیکن بحیثیت ایک میئر تو کریڈٹ ان کو جائے گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ہزاروں لوگوں کو، ایم کیو ایم کی پوری پارٹی، ایم این اے، ایم پی اے، منسٹرز جتنے بھی تھے، گورنر ارشد العباد خان، سب نے بھرپور اپنا حصہ ڈالا تو یہ سکسیز آیا. ٹھیک ہے. لیکن فاروق ستار تھے تو پوری پارٹی ان کے ساتھ تھی. صحیح. ہم اوورسیز میں ہوتے تھے تو ہم یہاں پر آتے تھے اور جو ہم سے ہو سکتا تھا بحیثیت ایک میئر کے اور پورے سسٹم کو چلانے کے، ایک کونسلرز نے رات دن محنت کی اور پھر چیک اینڈ بیلنس تھا. تو کریڈٹ آپ بالکل دیں گے، یہ نہیں کہ آپ ان کو کریڈٹ نہیں دیں گے، لیکن رات دن ان لوگوں نے محنت کی اور سنسیئرٹی کے ساتھ، اس میں کوئی 2 رائے نہیں. اچھا ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ भाई, ये बताएं कि अगर आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो और आपकी बराबर वाली सीट खाली है, तो इनमें से कौन सा पैसेंजर आप चाहेंगे कि ये मुसाफिर आपके साथ बराबर वाली सीट पे सफ़र करे आपके साथ? पहला नाम है रीमा, दूसरा है रेशम, तीसरा है मायरा खान या फिर चौथा महविश हयात? मैं तो ये दुआ करूँगा ये चारों ही ना हो। क्यों भाई? कोई समझदार, कोई दानिश्वर हो जिससे मैं कुछ सीख सकूं। महविश हयात को तो सदर पाकिस्तान ने अवार्ड भी दिया है। हाँ, तो सदर साहब का ये हुस्न नज़र है। सही। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। मैं इन खुदा न खास्ता मैं इन चारों को कोई गलत मानों में नहीं कह रहा हूँ। बात यह है कि मेरे ईमान पे ज़र्ब ना पड़े बस। सही। अच्छा, मान लें कि आप हाईवे पे जा रहे हो और खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, उस दिन कोई छुट्टी का दिन है, कोई त्यौहार है, कोई गाड़ियाँ भी नहीं गुजर रही, सिर्फ 3 गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं। एक गाड़ी है सईद गनी साहब की, दूसरी गाड़ी है मुस्तफ़ा कमाल की, तीसरी है फारूक सत्तार साहब की। तो इनमें से किसके साथ आप लिफ्ट लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना चाहेंगे? ऐसे वक्त में ये तीनों ही नहीं होंगे वहाँ, मुझे पैदल ही आना पड़ेगा। सही। अच्छा रऊफ भाई, अब हम कुछ शख्सियात के नाम आपके सामने लेंगे, आपको सिर्फ एक लफ्ज़ में उन शख्सियत के बारे में बताना है। पहला नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। उन्हें मेहनत की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो। उसे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मरीम नवाज़। उनको भी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि बहरहाल अभी शुरुआत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। दानिश्वर है, खुर्रम शेर जमान। बोल्ड है, मेहनती है। सही। अच्छा, अब हम कुछ आपके सामने सवालात पूछेंगे आपसे, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, या कुछ ऑप्शन हम आपको देंगे, अगर आपको बेहतर जो लगता हो आप चाहें तो उनमें से उन ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। ये बताएं कि आपका पसंदीदा मौसम जो है वो कौन सा है, सर्दी या गर्मी? मेरे सारे मौसम। बारिश या बर्फबारी? ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा। सी फूड या फास्ट फूड? नहीं, सी फूड। चाय और कॉफ़ी? दोनों। क्या MQM धांधली करके इंतखाबात में कामयाब होती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। फारूक सत्तार खालिद मकबूल सिद्दीकी से ज़्यादा ज़हीन सियासतदान है? कौन? खालिद मकबूल। फारूक सत्तार खालिद मकबूल सिद्दीकी से ज़्यादा ज़हीन सियासतदान है? इसका तो मेयार कोई नहीं है, परफॉर्मेंस है, और ये अवाम फैसला करें कि कौन है। ठीक है। अच्छा, तहरीक इंसाफ अपनी 5 साल जो उसकी मुद्दत है वो पूरी कर पाएगी? उनको अपने हालात बेहतर करने पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब, उनकी कारकर्दगी बहैसियत वज़ीर आला शहबाज शरीफ से बेहतर थी? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है, लेकिन कायम अली शाह ने, मैंने वो बताया कि उम्र के लिहाज से भी उन्होंने मेहनत तो बहुत की है। सही। अच्छा रऊफ भाई, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत। अगर आज आप सियासतदान ना होते तो क्या होते? यार ये कैसे हो सकता है? आपने कुछ और सोच रखा था बचपन से, कुछ और बनना चाहते हो? नहीं, ये सियासत कोई मेरा पेशा थोड़ी है, मैं कोई पेशावर थोड़ी हूँ। बात यह है कि ले जा रहा है शौक़, चला जा रहा हूँ मैं। मतलब है कि ज़िंदगी में कभी भी आप बहुत कुछ सोचते हैं, आप बनते वो हैं जिसमें अल्लाह ताला की तायद और नुसरत साथ होते हैं। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश मेरी ज़िंदगी भर रही, एक अच्छा मुसलमान बनने की बड़ी कोशिश रही, जिसमें मैं बहुत बुरी तरह शायद नाकाम होता रहा हूँ। सही। अच्छा, माजी में MQM का एक दौर था, कराची के अंदर MQM का डंका बजता था, लेकिन आज MQM जिस दौर से गुजर रही है, आपस के जो इख्तलाफात, आपस में रहनुमाई, एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगाते हैं, काफ़ी धड़े बंदियाँ हो चुकी हैं। तो आप समेत किसी दूसरे सियासतदान ने सोचा था कि MQM के ऊपर ऐसा वक्त भी आएगा? नहीं, ऐसा वक्त कई दफ़ा आ चुका है, और जहाँ तक MQM के डंके वो आज भी हैं। MQM का वोट बैंक, MQM की हिमायत अवाम उन्नास में हर जगह है। हम एक कुएं के मेंढक बन के सोचेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। दूसरे फिर MQM को समझने के लिए आपको वो ज़हानत चाहिए होगी कि MQM एग्जिस्ट कैसे करती है, काम कैसे करती है। ये तो एक रियासती प्रोपेगेंडा, एक बदतरीन प्रोपेगेंडा, फिर तासुब, फिर असबियत का ये पार्टी शिकार रही। और इसके अंदर एक खामी ये भी रही कि MQM बुनियादी तौर पर एक रद्द-ए-अमल के में बनाई गई थी। तो रद्द-ए-अमल की जो बुराइयां होती हैं, खामियां होती हैं, वो इसके अंदर मौजूद है। MQM आज भी इंटैक्ट है, और 98% की जो थ्योरी है, 2% और 98% थ्योरी, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। पंजाब में, सूबे KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर जगह। अच्छा, इसी सवाल में एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगा। आपके सियासी मुखालफिन ये भी कहते हैं कि अभी जो मौजूदा MQM पाकिस्तान है, बज़ाहिर तो इसके सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, लेकिन इसको चला आमिर खान रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? मैं सर थोड़ी इसी बात में इसका जवाब भी आ जाएगा। तो MQM ठप्पे मार मार के जीतती है, ठप्पे मार मार के जीतती है। बदतरीन ऑपरेशंस के दौरान 93 और 90 में और अब तक हम लैंडस्लाइड विक्ट्री, अभी जो 2018 का इलेक्शन हुआ, इसमें हमारी 11
قومی اسمبلی کی سیٹیں توفتاً اور ہدیتاً تحریک انصاف کو دے دی گئیں. ہم نے کہا کہ جی آپ توفتاً اور ہدیتاً لے رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا چلے توفتاً ہی لے لیں, ہمارا بھی بھرم رہ جائے گا, آپ کا بھی بھرم رہ جائے گا. لیکن پرفارم پھر بھی کسی نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ دلچسپی نہیں ہے نا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ دھڑے بندیوں کی بات کریں, دیکھیں جتنے پارٹی کے اندر یہ شخصیت پرستی کا عنصر کبھی بھی رہا نہیں ہے درمیان کے اندر. اس کے اندر یہ اوپر کے چند لوگوں کے درمیان یہ ساری چیزیں ہیں. ایم کیو ایم کیا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ لیں, ایم کیو ایم پاکستان اور اس کا انتخابی نشان ہے پتنگ. یہ جس کے پاس ہوگی عوام جا کے اس کو ووٹ ڈالیں گے. اور اب یہ ساری چیزیں پنجاب میں بھی ہماری بڑی کامیابی تھی, لیکن وہاں جاگیردارانہ نظام, انٹیریئر میں اندرون سندھ جاگیردارانہ, وڈیرانہ, پیرانہ, یہ سارے کے سارے, تو اس لیے ایم کیو ایم آگے نہیں آ پا رہی تھی. اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آگے جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ایک بڑا ڈیزاسٹر کرا دیا جاتا ہے, کر لیا جاتا ہے. اس میں ان کی چالاکیاں نہیں, ہماری بیوقوفیاں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ تو اس بات سے تو سبھی خوف زدہ ہو گئے تھے کہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے لوگ اسمبلی کے اندر پہنچے ہوئے تھے, جن کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, اور وہ کھڑے ہو کے پھر بات بھی کرتے تھے. اب اتنے بڑے بڑے جن کے 1-1 لاکھ ایکڑ زمینیں ہوں, پھر انڈسٹریلسٹ بھی بن جائیں وہ, پھر پیری مریدی کر کے یہ طاقت بھی ان کے پاس ہو, اور ان کے سامنے ایک گلی کا ایم این اے بن کے جائے اور کھڑے ہو کے بولے یہ تمہارے پاس دولت کہاں سے آئی ہے, تو وہ ماریں گے نہیں, جوتے نہیں ماریں گے تو اور کیا کریں گے. اچھا روح بھائی یہ بتائیں کہ آپ وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں, آپ خود جا کے جیلوں میں وزٹ کرتے تھے. ایک وقت ایسا ہے کہ جس جیل میں آپ جا کے وزٹ کرتے تھے یا تھانوں پہ چھاپے مارتے تھے, آپ خود تو جیل میں رہنا پڑا, آپ کو ضمانت آپ کی منسوخ ہو گئی, اور آپ کو خود جا کے جیل جس میں آپ چھاپے مارتے تھے آپ کو خود اسی جیل میں رہنا پڑا. یہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ نہیں یار, یہ تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جیل مجھ پر آسان کر دی. آپ اندازہ لگائیے کہ جیل میں تو جا کے لوگ روتے دھوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی سکینت, اتنا سکون دیا کہ سیرت طیبہ مکمل ہو گئی ہے نا. اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میری ایک آدھ دفعہ طبیعت خراب ہوئی, ہارٹ بیٹنگ انیون ہوئی, تو وہاں سب نے کہا, پھر وسیم اختر اور دیگر ساتھی بھی تھے, انہوں نے کہا نہیں رو بھائی, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ فوراً کارڈیو جائیں. جب کارڈیو پتہ چلا کہ میں آ رہا ہوں تو وہاں کے سارے سرجن اور وہ سب بیچارے گھروں سے آ گئے تھے, انہوں نے روک لیا مجھ کو. تو میں وہاں رات دن کتاب لکھ رہا تھا, تو میں نے کہا چلو میں کارڈیو جا رہا ہوں, چیک اپ بھی ہو جائے گا, تو وہاں ذرا آسانی ہو جائے گی بہت ساری کتابیں ملنے میں, اس میں. میں وہاں پہنچا تو وہ تو ایک محفل ہی ہو گئی, اور ڈاکٹرز وغیرہ کہنے گے نہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے ہم یہاں سے. تو دوسرا دن ہوا, ایک لائن نہیں لکھ پایا میں نے گیو اپ کیا. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے واپس جیل بھیجو. اب وہ سب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ رہے تھے. پھر وہ ایڈمنسٹریٹر ہے ملک صاحب, وہ کہہ رہے صاحب ہمیں پتہ چلا کہ آپ واپس ہیں. میں نے کہا ہاں. بولے یہاں تو لوگوں کی حالت ہے کہ اتنی بڑی بڑی سفارشیں لگاتے ہیں, روک کے رکھیں, آپ پھر واپس جانا چاہ رہے ہیں وہاں. میں نے کہا دیکھو بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ میں بیمار بن کے جیل سے بھاگ کر یہاں پہ آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میری کتاب سیرت طیبہ جو ہے نا وہ رک گئی ہے. وہاں کم از کم یکسوئی تو تھی. میں نے کہا, میں نے اپنے پی اے سے کہا کہ وہاں جیل میں بولو کہ گاڑی لے کے آئیں. تو وہ آپ لوگوں نے بریکنگ نیوز بھی چلائی تھی کہ وہ اپنی کتاب کی وجہ سے زبردستی واپس چلے گئے تھے. تو میں ان قیدیوں میں سے تھا. اور پھر ظاہر بات ہے جب میں جیل پہنچا تو آپ گیٹ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے تختی تعمیراتی کام کی میری لگی ہے. پھر جیل کے اندر آپ جائیں تو اس کے اندر جو کمپیوٹر سیکشن اب تو خیر بہت اچھا ہو گیا, وہ بھی میرے اپنے وقت کا بنایا ہوا تھا. جو ایک مسجد تھی جہاں میں خود نماز پڑھتا تھا وہاں پر. پھر حضرت مولانا محمد علی جوہر کی بیرک مجھے ملی, جس میں تو میں جب اندر گیا تو پہلے تو میں اسی میں گم ہو گیا کہ مولانا محمد علی جوہر جیسی ہستی یہاں پہ رہی ہیں. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ وزیر داخلہ تھے, ہم نے سنا ہے کہ آپ راتوں کو تھانوں پہ بھی چھاپے مارتے تھے, پولیس والے بھی آپ سے پریشان ہو گئے تھے, یہ بات سچ ہے؟ وہ پریشان تو ہو گئے تھے, میں رات بھر چھاپے مارتا تھا, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ خاص طور پہ جمعے کے دن لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ہفتہ اتوار رکھ کے انلیگل ڈیٹینشن جسے کہتے ہیں. تو میں نے پورے سندھ میں چھاپے مارنے شروع کر دیے. تو اس کا نظام بہت اچھا ہو گیا. پھر کوئی انلیگل کوئی گرفتاری نہیں ہوتی تھی. پھر یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ
اس وقت کے جو ہمارے اپوزیشن کے تھے ان سے آپ پوچھئے کہ میرا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا. آج تو میں جو اپوزیشن کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, ہم نے ایسا کبھی کسی کے ساتھ. اچھا, جب آپ وزیر داخلہ تھے, اپوزیشن سے آپ کی پارٹی سے کبھی فون آتا تھا کہ یار اس بندے کو تھوڑا ریلیف کر دو, اس جگہ مت جانا, اس جگہ پہ چھوڑ دو, ایسا کچھ کبھی ہوتا تھا, پریشر آتا یا کوئی سورس لگاتا تھا آپ کے اوپر؟ نہیں کبھی نہیں, لیکن میرے پاس اپوزیشن کے سب آتے تھے اور ان کی مجھے ایک نے بتایا تھا, نام لینا مناسب نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیس پارٹی میں کہ جو ایم پی وغیرہ تھے ہماری ہائی کمان نے کہا تھا کہ اگر رؤف صدیقی کے پاس آپ کا کوئی کام ہے بحیثیت ایم پی ایم این اے ہو تو آپ وہاں پہ چلے جائیں گے, باقی کسی کے پاس نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے لیے بھی تھا, اسی طریقے سے دیگر جماعتیں بھی تھیں, کیونکہ اول تو میں کسی کا کام کر کے یہ چھچور بنا کرتا نہیں تھا کہ جا کے علم نشرہ کرتا پھروں. مطلب ہے اور میں سب کو کہتا تھا کہ بھائی کسی کا جائز کام ہے وہ لے کے آؤ, میں کروں گا. اور پھر رات بھر جو آپ نے بتایا کھلی کچہریاں میں کرتا تھا جا کے. اس زمانے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ اتنی خراب تھی جب میں نے چارج سنبھالا تھا کہ سوراب گوٹ پہ پورا کانوائے بنتا تھا اور وہ پورا سندھ کراس کراتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم تھا کہ ایک کاز, ایک مشن کے طور پہ کہ پاکستان کی ٹریڈ یہاں سے چلتی تھی, اس لیے میں نے بہت یہاں پہ فوکس رکھا. اس وقت میری قسمت بھی بہت اچھی تھی کہ اس وقت جو جنرل تھے, ڈی جی رینجر جنرل جاوید ضیاء, پھر کمال شاہ صاحب جیسے, پھر کور کمانڈر جو تھے اس وقت طارق وسیم غازی صاحب, اور دیگر جو اس کے بعد بھی کور کمانڈر صاحب وغیرہ ہے, بڑا گائیڈ کرتے تھے وہ. صحیح. اچھا رؤف بھائی, اپنے وسیع تر سیاست کے تجربے کے حوالے سے میں یہ بتائیں, ابھی جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اور حکومت کے, کیا لگتا ہے پی ڈی ایم حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ وہ ٹف ٹائم دے نہ دے, عوام بڑے ٹف ٹائم میں ہیں, عوام بے حال ہو چکے ہیں. بنیادی طور پہ 14-15 چیزیں جو سستی ہونی چاہیے تھیں وہ 200% مہنگی ہو گئی ہیں. لوگوں کے جو 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے وہ 1 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے. بچوں کو اپنے اسکولوں سے نکال لیں. آپ بتائیے کہ میں تعریف کروں تو کس کی کروں, برائی کروں تو کس کی کروں؟ صحیح. اچھا, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی والے, ابھی ان کا ایک وفد آپ کے بہادر آباد میں پہنچا تھا, جماعت اسلامی کا, پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرایا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جماعتیں جو ہیں کراچی کی بہتری کے لیے بول رہی ہیں, جیسے کہ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو فنڈز نہیں ملا, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ وفاق کی جانب سے فنڈ نہیں ملے, جماعت اسلامی کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ بلدیاتی نظام کو اسٹرانگ کیا جائے. تو کیا کراچی کی بہتری کے لیے, کراچی والوں کی, کراچی کی جو عوام ہے ان کی بہتری کے لیے آپ تینوں جماعتیں مل کے کوئی ایک جو ہے وزیر اعظم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے مل سکتے ہیں, کوئی مستقبل میں دے سکتے ہیں کہ تینوں جماعتیں, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی, جو ملک کی نہ صرف بڑی جماعتیں ہیں بلکہ کراچی کی بھی بڑی جماعتیں ہیں, یہ کسی آگے جا کے کراچی کی بہتری کے لیے مل جائیں؟ یار دیکھیں, پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کراچی کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے, صرف کراچی نہیں ہے. یہ جو مردم شماری کے اندر, یار دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 80-90 لاکھ اور 1.5 کروڑ کے قریب آپ نے آبادی کو غائب کر دیا اس کے اندر. اس کو میں ہیومن ایرر سے بھی تعبیر نہیں کرتا, اس کو میں نااہلی سے بھی کہ یہ ڈپارٹمنٹ نااہل تھا, کوئی نااہلی نہیں ہے اس کے اندر. یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے اور اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. کراچی کے عوام کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کم وقتوں کو کہ انہوں نے ملک کا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ ڈاکومنٹ جمع ہوتے ہیں, آپ ایک گلوبل ولیج ہے. میں ہم دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا اتحاد. میں پہلے ایک بات بتاؤں, پیس پارٹی کا جو وفد آیا, پیس پارٹی کا وفد اس سے بہت پہلے بھی بے شمار دفعہ آیا. خود بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی آتی تھی, آصف زرداری صاحب بھی, یہ تو کئی دفعہ آتے رہے. پھر نون لیگ کے نواز شریف صاحب بھی آتے رہے, اور ان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جب ہمارے ووٹ, اور ہم نے ملک کی بہتری کے لیے ان کو ووٹ دیے, کوئی ہمارا کوئی احسان نہیں, لیکن ہم اس کے بدلے عوام کے مطالبات رکھتے ہیں. مردم شماری کا ایک پہلا نقطہ تھا, اور اس نقطے کی وجہ سے ہم نے حمایت کا اعلان بھی کیا, پلس پھر بے دریغ مقدمات قائم کیے, بے ہنگم جھوٹے سارے بری ہو کے آ رہے, اور جو مطلب کیس کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, اور بیچارے 5-5 سال سے 4-4 سال سے جیلوں کے اندر ہیں, کہ اگر وہ جرم کر لیتے وہ تو اس سے بھی آدھی اس میں وہ رہا ہو جاتے. تو بات یہ ہے کہ یہ, اور پھر یہ با اختیار فری کا کام ہے, آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں, ہماری تو چھوڑیے, ہمارے عوام کے درمیان ہم جا کے بتا دیتے ہیں کہ, اور پھر عوام خود دیکھ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ کو ایک بدترین ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو مقدمات میں الجھایا گیا, بے ہنگم مقدمات. دیکھیں یہ ملک کے لیے ضروری ہے کہ کراچی
حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، یہ سندھ کا شہری علاقے کو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھائے کہ اس طریقے کی تعصبانہ رویہ نوکریوں سے آپ نے بے دخل کر دیا. ذمہ داری تو ان کی بھی ہے نا، ذمہ داری ان کی بھی ہے جو ملک کو چلا رہے ہیں، کہ 4-5 کروڑ کی آبادی کو آپ نے بالکل دیوار سے لگا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد اب یہ توقع رکھے کہ وہ آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے. یہ وزیر اعظم صاحب کو سننا چاہیے. اور اگر ان کو نہیں پتہ ہے یہ باتیں، اگر ان کو یہ نہیں پتہ ہے تو پھر ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہی بتائے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا روب بھائی، آخری سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یار، مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے، نہ میں جوشی ہوں، ٹھیک ہے، کہ کل کیا ہوگا. سیاست کے تجربے کی روشنی بتا. بات یہ ہے کہ ایک جدوجہد ہے، یہ سب کو مل کے کرتی رہنا چاہیے، دلچسپی کے ساتھ کرتے رہے اور خوف خدا کے ساتھ کرتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا انقلاب ہے، یہ بالکل دہانے پہ آگے جو پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا، جو جیتنے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ جو ووٹ ملا وہ وہی بنیادی نعرہ تھا جو ہمارا تھا کہ مڈل کلاس کی قیادت آئے، اور وہ بری طرح مجروح ہو رہا ہے. تو اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدوجہد ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری اولادیں دیکھیں گی کہ پاکستان میں مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ آ کے بیٹھ. ہمارا وزیر خوراک وہ بنتا ہے جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھوک کیا ہوتی. ہمارا وزیر ٹرانسپورٹ کی یہ حالت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چنچی رکشے میں بیٹھنے میں اور بس کا ڈنڈا پکڑ کے اور لٹکتے ہوئے جاتے ہوئے کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ اچھا، یہ اس بیچارے کی مجبوری ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ. یہ جو آپ مہنگائی کا ایک افریت دیکھ رہے ہیں، اس کو کنٹرول کیسے نہیں کر پا رہے. ایک رات کی بات ہے، ایک 24 گھنٹے یہ سارے پرائز سب ایک جگہ آ جائیں گے، لیکن آپ کو درد ہی نہیں ہے. صحیح. روب بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہم آپ کے مشکور ہیں. ناظرین، یہ تھے ہمارے پروگرام کے آج کے مہمان جناب رؤوف صدیقی صاحب. امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.